FIR واپس بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, سارا کچھ سالو ہو جائے گا. بلکہ اس کے علاوہ بھی رجب بٹ کے اوپر جو 7 FIR ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد ختم کروائیں گے. بہت جلد ہم لوگ انشاءاللہ تمام FIR سے رجب بٹ کو پاک کریں گے شیخانی کے ساتھ. اور لاہور کے اندر ایک لیبارٹری وہ لے کے آ رہا تھا. یہ جو اس کا سٹیپ تھا, یہ سٹیپ رجب بٹ کو لے ڈوبا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین کروا دیا گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ رجب بٹ کے لیے ویڈیوز کیوں بناتے ہو. کچھ دن پہلے رمضان میں مجھے کال آئی تھی اور مجھے بولا گیا کہ آپ نے جو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز لگائی ہیں آپ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو, بدلے میں آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو پیسے دیں گے. جب میں نے بولا کہ میں ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے عید گھر والوں کے ساتھ کرنی ہے یا پھر ہمارے ساتھ کرنی ہے. اس کے علاوہ مجھے کہا گیا کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا جائے گا, آپ کا فیس بک, آپ کا انسٹاگرام, تمام پلیٹ فارم بند کر دیے جائیں گے. آپ کو کیا ضرورت تھی علامہ صاحب کا انٹرویو کرنے کی اور لوگوں کو سچ بتانے کی؟ آپ اس چیز میں کیوں پڑ رہے ہو؟ یہ رجب کا معاملہ ہے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. جو حال رجب کا ہوا ہے وہ حال آپ کا بھی ہوگا. خیر میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں. میں نے ان کو بولا آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لو بھائی, مجھے تنگ نہ کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. جو ہمارا کام ہے کہ سچ لوگوں کے سامنے لے کے آنا. اس طرح ہم ہر دوسرے بندے کی کال پہ اگر ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں, پھر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. تو آگے سے مجھے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جلد آپ کو پتا چل جائے گا. اور اس کے بعد میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کل بین ہو گیا اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی نیگیٹو کچھ ریمارکس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے. اب اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ میں نے ایک اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی آلریڈی بنا لیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا حالات کی نزاکت کا پتہ چل چکا تھا. تو میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے, یہ اسکرین پہ آپ کو میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے, عثمان زیب پوڈ کاسٹ کے نام سے یہ اکاؤنٹ ہے. آپ سب سے پہلے تو میرے اس اکاؤنٹ کو آپ فالو کرو. آپ نے میکسیمم اس کو آگے شیئر کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے مجھے پہلے بھی سپورٹ کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے دوبارہ سے سپورٹ ضرور کرو گے. آپ سب میری فیملی ہو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا. تو آپ نے اس اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے, اس اکاؤنٹ کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور جتنا زیادہ شیئر ہو سکے آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی اپنی ویڈیوز ڈالتا ہوں. جو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ بھی ڈالتا ہوں, انسٹاگرام پہ بھی ڈالتا ہوں, فیس بک پہ بھی ڈالتا ہوں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں ایک یوٹیوب چینل نیا بنا رہا ہوں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انسٹاگرام بھی میں نے بنا لیا ہے, فیس بک بھی میں نے بنا لیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا کیسے آپ میرا فیس بک جوائن کر سکتے ہو, انسٹاگرام جوائن کر سکتے ہو. جو میرے نیو اکاؤنٹس ہیں, یوٹیوب اکاؤنٹ بھی میں جلد بنا رہا ہوں, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اب میں مزید ویڈیوز بناؤں گا تاکہ میں مزید سچ سامنے لا سکوں کیونکہ 70% رجب بٹ کے اوپر جو میٹر تھے وہ الحمدللہ میں نے کلیئر کروائے ہیں. اور میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ رجب بٹ نے کسی قسم کی بھی گستاخی نہیں کی. 30% جو معاملات رہ گئے وہ کیسے کلیئر ہوں گے؟ میں رجب بٹ کے دوستوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں, کچھ لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ضرور ہوں. ہاں رجب بٹ سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس رات رجب بٹ کا نمبر یا تو بند کروا دیا گیا تھا یا پھر رجب بٹ نے وہ نمبر خود بند کیا. نمبر اس ٹائم پہ رجب بٹ کا آن نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا رجب بٹ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. اس کے دوستوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں اور ان کو میں نے بڑا اچھا طریقہ بتایا اس تمام مسائل کو حل کرنے کا, لیکن ابھی تک مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا جس کی وجہ سے میں خود بھی تھوڑا سا پریشان ضرور ہوں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میرا رجب بٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ ہو جائے تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ بھائی آپ نے یہ میٹر کیسے کلوز کرنے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن جب رائٹ ڈائریکشن میں کوشش کی جائے آپ اپنی تمام فورس رائٹ ڈائریکشن میں لگاؤ. آپ اگر انڈائریکٹ ڈائریکشن میں لگاؤ گے یا وہ چیزیں کرو گے جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے رجب بٹ کو چاہیے اگر میری ویڈیو ان کی نظر سے گزرے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں. میں کچھ باتیں ان سے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. جو میری اپ کمنگ ویڈیو ہوگی, نیکسٹ ویڈیو ہوگی, اس میں کھل کے رجب بٹ کے لیے ایک پیغام دوں گا. تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے میکسیمم شیئر کرنا ہے. لیکن ابھی آپ لوگ میرے ٹک ٹاک کو فالو کریں اور ٹک ٹاک کے اوپر میں لائیو آیا کروں گا. اس کے بعد میں یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک ان تینوں پلیٹ فارم پہ میں لائیو آؤں گا. ایک میں لائیو آؤں گا ٹک ٹاک لائیو کے اوپر. اس کی ریزن یہ کہ پاکستان سے باہر جو آڈینس بیٹھی ہے, جو مجھ سے میسج کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے میں لائیو آؤں گا. اس میں آئیں, مجھ سے بات کریں, کچھ میرے ساتھ ہوسٹ بنیں, کچھ کامنٹ کریں تو میں ان کی باتوں کا جواب دوں گا. اور خاص طور پہ رجب بٹ کیس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہو آپ وہ انفارمیشن لے سکتے ہو مجھ سے. سیکنڈ, جو لوگ پاکستان میں موجود ہے جن کا ٹک ٹاک کے اوپر لائیو نہیں چلتا تو ان کے لیے میں یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک تینوں پہ اکٹھے ایک ٹائم پہ لائیو آیا کروں گا. علیحدہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے اور ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے. جو ہمارا کام ہے انفارمیشن لینا, آپ لوگوں تک انفارمیشن
انفارمیشن پہنچانا, کریکٹ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانا. تو یہ ہو گیا جی ٹک ٹاک کی بات ہوگی, میرے یوٹیوب وغیرہ کی بات ہوگی. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف, اور اصل بات یہ ہے کہ رجب بٹ کا کیس تقریباً حل ہونے والا ہے. بالکل اینڈ پہ یہ کیس لگا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کو میں نے کہا نا پازیٹیو ڈائریکشن چاہیے, رائٹ ڈائریکشن چاہیے. تھوڑا سا ان کی ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن تھوڑی سی غلط ڈائریکشن میں ہو رہی ہیں. اگر رجب بٹ پازیٹیو ڈائریکشن میں اپنی محنت کرے, فوکس کرے, تو جلد اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کو اچھی خبر یہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں 295A کی, تو اس قانون کی, تو ہم اس کے لیے بھی کمپین چلا رہے ہیں. سب سے پہلے اسکولوں کے اندر اسکولوں کا جو نصاب ہے اس نصاب میں ہم لوگ اس کو شامل کریں گے. سب سے پہلے یہ چیز میں اپنے اسکول سے سٹارٹ کروں گا. جو ہمارے اسکول کے اندر نصاب ہے 2nd کلاس 3rd کلاس 4th 5th سے لے کے میٹرک تک, ہم بچوں کو ایکسٹرا کچھ کلاسز دیں گے. اس کلاسز میں ہم لوگ ان کو اسلامک لا کے بارے میں بتائیں گے. تو سب سے پہلے یہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں اپنے اسکول سے. اس کے بعد جو اسکول کی اپنی جو یونین ہے ہم اس سے بھی بات کریں گے, اس کے اندر اس چیز کو اٹھائیں گے. باقی اسکولوں کے اندر بھی اس نصاب کو ایڈ کرنا چاہیے, تو وہاں پہ بھی ہم لوگ ایفرٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک NGOs بول رہے ہیں یا فلائی ادارہ آپ بول رہے ہیں, جلد انشاءاللہ ہم وہ بھی لانچ کریں گے. پھر اس کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہوگی ہم آپ لوگوں کو وہ بھی بتائیں گے. صرف اور صرف رائٹ ناؤ ہم ویٹ کر رہے ہیں رجب بٹ کے کیس کا, کہ اللہ کرے خیر خیریت سے رجب بٹ پاکستان آ جائے, یہ کیس حل ہو جائے. تو ہم ساتھ ساتھ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو فردر دیتے رہیں گے, ہم نے کیا کام کرنا ہے, کیسے آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑنا ہے. آپ سب میری فیملی ہو, آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑنا ہے. جب آپ لوگ جڑو گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھا کام کر پائیں گے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ویورز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رجب بٹ سعودی عرب گیا, مکہ سے پھر مدینہ گیا, پھر اس نے وہاں پہ جو اپنی تھی عبادت کر کے اس کے بعد وہ چلا گیا وہاں سے دبئی میں. ابھی وہ دبئی میں. رجب بٹ نے ایک بات بولی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, یا میرے دوست تھے جن لوگوں نے مجھے 50 لاکھ روپے کے ٹاپ لگائے, 10 لاکھ روپے کے ٹاپ لگائے, اپنی دیہڑیاں بنائی. مقصد یہ کہ میں نے ان سے چیزیں خریدی, انہوں نے مجھے 50 لاکھ مہنگی بھی دی, لیکن میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی, نہ کہ ان سے میں نے پتہ کیا, میں ان پہ اتنا ٹرسٹ کرتا تھا. لیکن جب میرے پہ مشکل ٹائم آیا تو سب نے میری ٹانگ کھینچنی شروع کر دی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رجب بٹ. ہر بندہ اس ٹائم پہ رجب بٹ کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے. جو اس کے دوست ہیں 4 وہ خود رجب بٹ کو ملا کے, اس کے بعد 2 جو لاہور کے اندر بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اچھا ہے رجب بٹ پہ یہ برا ٹائم آیا, اچھا ہے. جب بھی آپ پہ برا ٹائم آتا ہے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور یہاں پہ رجب بٹ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل چکا ہے. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے ہم چھوٹا کام کرتے ہیں, ہم پہ چھوٹے مسئلے آتے ہیں. میں کچھ ویڈیوز بناتا ہوں جس کی وجہ سے میرا ٹک ٹاک بند کر دیا جاتا ہے. رجب بٹ جو کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے, تو رجب بٹ کے اوپر تو مسائل نے آنا ہے. دوسرا, رجب بٹ کی جو سب سے بڑی غلطی ہے آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ابھی تک نہ میں نے ذکر کیا ہے نہ کسی اور نے ذکر کیا ہے. رجب بٹ جب کراچی گیا تھا, وہاں پہ جا کے JDC وہ گیا تھا, JDC کے بعد اس کی بات ہوئی تھی علی شیخانی کے ساتھ, اور لاہور کے اندر ایک لیبارٹری وہ لے کے آ رہا تھا. یہ جو اس کا سٹیپ تھا, یہ سٹیپ رجب بٹ کو لے ڈوبا ہے. سیدھی سی میں آپ کو بات بولوں, یہ جو لیبارٹری تھی, کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری لاہور کے اندر نہ آئے, یا پھر آئے تو ہمارے نام سے کیوں نہیں آ رہی, رجب بٹ کے نام سے کیوں آ رہی ہے. دوسرا, رجب بٹ سے غلطی ہوئی ہے, 295C کا ذکر کر کے رجب بٹ نے غلطی کی ہے جس کی اس کو سزا مل چکی ہے. اور علامہ صاحب کو میں داد دوں گا. جب علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, علامہ صاحب نے ہماری باتیں سنی ہیں, تو علامہ صاحب نے بولے جی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں رجب بٹ کے لیے کوئی پریشانی بناؤں, میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس قانون کی حفاظت کر سکوں. میرے جو مقصد تھے میں نے اچیو کر لیے ہیں. پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بچے کو پتہ لگ گیا ہے. کرسچن کمیونٹی جو پاکستان میں رہتی ہے ان کو پتہ چل چکا ہے, پاکستان کے اندر جو اقلیتیں رہتی ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لا ہے کیا اور اس لا کی سزا کیا ہے. تو علامہ صاحب کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے. جو ان کا ٹارگٹ تھا رجب بٹ کو رگڑا لگانا, تاکہ آئندہ اس لا کے بارے میں وہ بات ہی نہ کرے, اس قانون کے بارے میں بات ہی نہ کرے. اور دوسرا, اگر یہ پرفیوم لانچ ہو جاتا تو ظاہر ہے ہر بندہ بولتا کہ بھئی میں نے تمہارے اوپر بھی یہ لگا لیا, وہ بھی لگا لیا, اور اس کے بعد ٹک ٹاک وغیرہ بھی بنتی. تو علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. دیکھیں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے. رجب بٹ سے غلطی ہوئی تھی, رجب بٹ نے غلطی کو ایکسیپٹ کیا, پاکستان کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایکسیپٹ کیا, مکہ میں جا کے ایکسیپٹ کیا, ابھی بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے, بار بار معافی مانگ رہا ہے کہ اگر میری وجہ سے آپ کے جذبات مجروح ہوئے تو میں گناہگار ہوں. تو رجب بٹ بار بار معافی مانگ رہا ہے, جو کہ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. تو رجب بٹ معافی مانگ رہا ہے. علامہ صاحب اپنے ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. سافٹ کارنر علامہ صاحب وہ بھی رکھتے ہیں. علامہ صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے رجب بٹ کے ساتھ. میں تو رجب بٹ کو جانتا ہی نہیں تھا, میں نے تو اس کے ولاگ بھی نہیں دیکھے, میں نے تو صرف اس کا یہ ولاگ دیکھا جس میں اس نے یہ حرکت کی, وہ بھی لوگوں کے کہنے کے اوپر. میں نے خود کوئی ولاگ آج تک اس کا نہیں دیکھا. تو علامہ صاحب پازیٹیو ہیں, رجب بٹ اس ٹائم پہ پازیٹیو ہے, لیکن درمیان میں جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ نقصان دے رہے ہیں, وہ لوگ نہیں چاہتے. میرا کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, آگے سے انہوں نے مجھے ایسے رسپانس کیا جیسے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ رجب بٹ باہر آئے.
میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پہ میکسیمم لوگ نہیں چاہتے. میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس فیم بھی ہے, پیسہ بھی ہے. میں عنقریب ان کے نام بھی لوں گا. ابھی میں نام نہیں لے رہا, رجب بٹ نے بھی نام نہیں لیے, میں بھی نام نہیں لے رہا. رجب بٹ کیسے رہا ہوگا, رجب بٹ کیسے پاکستان آئے گا, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ رجب بٹ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے. جیسے ہمارا اس سے رابطہ ہوگا تو کوشش کرنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ رجب بٹ تک ہماری آواز چلی جائے. دوسری بات, نام ابھی میں کسی کا نہیں لے رہا, جلد میں نام لے کے آؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون لوگ تھے جن پہ رجب بٹ نے ٹرسٹ کیا اور یہ لوگ رجب بٹ کے لیے ہرڈل بن گئے, یہ لوگ رجب بٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے ہیں. رجب بٹ کے بالکل قریبی ساتھی ہیں جی, وہ بھی اس ٹائم پہ کوئی خاموش ہے, کوئی اس کے خلاف ہے, کوئی چاہ رہا ہے کہ رجب بٹ پاکستان کے اندر نہ آئے, کوئی اندر کھاتے اس چیز کو ہوا دے رہا ہے. باقی تحریک لبیک پاکستان کی میں بات کروں, انہوں نے اپنا کام کیا, ان کو لگا کہ اس قانون کی حفاظت کرنی چاہیے تو انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی, انہوں نے ایف آئی آر کروائی, ایف آئی آر واپس بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, سارا کچھ سالو ہو جائے گا. بلکہ اس کے علاوہ بھی رجب بٹ کے اوپر جو 7 ایف آئی آریں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد ختم کروائیں گے. بہت جلد ہم لوگ انشاءاللہ تمام ایف آئی آر سے رجب بٹ کو پاک کریں گے. رجب بٹ سے جو غلطیاں ہوئیں اس نے معافی مانگ لی, کرسچن کمیونٹی سے مانگ لی, مسلمانوں سے مانگ لی, نماز کا معاملہ تھا مانگ لی, کچھ لوگ کچھ وکلا خاص طور پہ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو انشاءاللہ جلد رجب بٹ کو ریلیف دیا جائے گا, رجب بٹ جلد پاکستان آئے گا. میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا رہا ہوں, نہ اس کی جان کو خطرہ ہے, نہ اس کی مال کو خطرہ ہے, نہ اس کے یوٹیوب چینل کو خطرہ ہے, کسی قسم کو بھی خطرہ رجب بٹ کو نہیں ہے. اس لیے آپ سب پرامن رہیں. جو بات میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی, لیکن رجب بٹ اس ٹائم پہ بالکل سیف ہے. پاکستان میں انشاءاللہ جلد وہ آئے گا, راہیں انشاءاللہ ہموار کریں گے, ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن کچھ اس کے جاننے والے یا اس کے دوست یا وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ منافق لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ پاکستان نہ آئے. رجب بٹ کو بھی کافی چیزوں کا نہیں پتہ. انشاءاللہ جلد رجب بٹ پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ ہم لوگ ملاقات کریں گے. تو ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. میں کامنٹ سیکشن ریڈ نہیں کر سکتا, بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں, آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جلد انشاءاللہ لائیو سیشن پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.